جی السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ جی، تمام ساتھی تمام دوستوں کو آداب سلام جی۔ جناب اللہ کیسے ہیں آپ؟ سب ٹھیک ہیں؟ اللہ سے امید ہے کہ سب دوست ٹھیک ہوں گے اور اللہ تعالیٰ سب کو ایمان عطا فرمائے، رزق عطا فرمائے اور 5 وقت نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو دوست ہیں سب کو اپنے اپنے طریقے سے عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جو مسلمان ہیں ان کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے اچھے قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اچھا دوستو، یہ ماجرا عجیب سا چل رہا ہوتا ہے، کمنٹس میں بھی آ جاتے ہیں وہ دوست، اس میں آ جاتے ہیں، واٹس ایپ پہ بھی آ جاتے ہیں، تو ڈیمانڈیں الگ الگ ہوتی ہیں۔ جیسے کل تانبے کی بات چل رہی تھی کہ ہمیں تانبا تضابی چاہیے، تو میں نے بتا دیا جو پرفیکٹ پریکٹیکل ہے، تو کئی دفعہ کا ہے۔ اسی طرح ہی اب جناب شینی کٹ جو ہے اس کے اوپر بڑے دوست بار بار اصرار کر رہے ہیں کہ جی شینی کٹ پارے کو پکانے کے لیے داب بتائیں جس میں شینی کٹ پک جائے۔ تو میں نے کہا ٹھیک ہے جی، آج پھر اسی موضوع پہ بات ہو جاتی ہے دوستوں سے۔ تو دوست بات یہ ہے کہ شینی کٹ کیا ایک نسخہ مجھے واٹس ایپ سے انڈیا سے آیا، گرجا پردار جی کا نام پورا مجھے صحیح نہیں آ رہا، ان کو کینسر تھا، اس کے بعد وہ دنیا پہ چلے گئے۔ ان کا نسخہ میرے پاس آیا، میرے ایک دوست ہیں انڈیا کے ہیں، حکیم عبداللہ صاحب، اچھے انسان ہیں، نیک آدمی ہیں، سچ بولنے والے ہیں۔ انہوں نے مجھے کہا جی یہ نسخہ ہے، یہ آپ سنیں۔ میں نے سنا ہے، یہ کافی سال پہلے کی بات ہے۔ میں نے پھر اس داب کو بنایا جس میں شینی کٹ پکایا جاتا ہے۔ تو وہ شینی کٹ جو پکانا ہے وہ رنگین ہے۔ مزے کی سب سے اچھی بات اس کی یہ ہے کہ وہ رنگین نکلتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو اس وقت شینی کٹ کا تو مجھے پتہ نہیں تھا کہ شینی کٹ کیسے بنے گا، کیسے نہیں بنے گا۔ میں نے بہت کم اس پہ کام کیا تھا، تو بعد میں مجھے پتہ چلا جب یہ داب آئی میرے سامنے تو شینی کٹ کی طرف چلے گئے۔ اس میں سے کئی طریقوں سے شینی کٹ بنایا، پتہ نہیں ان کو گنتی بھی کیا بتاؤں کیسے کیسے بنا۔ ایک بنایا جاتا تھا مثلاً 6 گرام 7 گرام چاندی لے لینی، اس کو 0 فلیٹ پہ پتلا کر لینا، وہ پتلا بنانا، پھر اس کے چاول کٹنے، تو وہ اسے 1 گرام جو 1.5 تولے کو آرام سے اٹھا لیتی ہے پارے کو، تو 2 کو بھی اٹھا لیتی ہے، 3 کو بھی اٹھا لیتی ہے۔ ذرا سا اس میں پانی کا تیزاب کا قطرہ لگانا، جیسے وہ چاندی اور اس کا آپس میں ملول ہوا تو پارا ڈال دیا سیک کے اوپر کٹھالی میں، اس طرح سے گلاس میں ادرک رکھا نیچے، اس سے چاندی کا پٹھور ڈالا، اس کے اوپر تھوڑا سا تیزاب ڈالا، اوپر پارا بیچ میں رکھ کر اوپر لوہے کا ڈنڈے سے اس کو دبا دیا، وہ شینی کٹ پر آ جا ادھر بن گیا۔ میں بھی منٹوں میں چند آدھے پونے گھنٹے میں بن گیا مختلف طریقوں سے۔ پھر کئی لوگ اس کو پیس لیتے ہیں، پیس کر پھر اس کو اس میں ڈال دیتے ہیں، یہ جو ٹیوب ہوتی ہے ٹیوب میں ڈال کر لوگ سوڈا ڈالتے ہیں، پتہ نہیں کیا کچھ ڈالتے ہیں۔ تو میں نے تو سواگا لیا، سواگا 100 گرام سواگا لے لیں مثال کے طور پہ، تو اس 100 گرام سواگے میں ایک ہوتا ہے فاسفورس ایسڈ 40 گرام وہ لیا، بوند بوند ڈالتے گئے، کھرل کرتے گئے، ٹھیک ہے۔ اب وہ کھرل کر لیا، کھرل کر کے تو یہ جو ہم نے گرہ بنائی ہے بریک پتریاں والی، تو اس کو کٹھالی میں ڈال کر اوپر چاندی پارا ڈال کر اوپر سرف ڈال دیا،
ये सुहागा उसको गिरक मत करके तकरीबन 1 पाव की आग दे दी, इसलिए वो चांदी की पत्रियों को पारा पकड़ ले। बाद में 3 किलो की आग दे दी, उधर ही वो बेहतरीन सैनिक बन जाता है, लाजवाब किस्म का। पर उसमें सबसे पहली बात है कि पारे पे थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है, तो वो मैं आपकी नज़र कर देता हूँ। जितना अच्छा पारा आपका होगा उतना अच्छा सैनिक कामयाब होगा। तो वो पहले पारा बनाएं, सैनिक बनाएंगे, फिर ही तो आपकी तरफ जाएंगे ना। क्या ख्याल है आपका? ठीक है दोस्तों, तो उसमें सबसे बड़ी बात ये है कि कभी आक के पीले पत्तरों का पानी ले लेते हैं, कभी आक के दूध का पानी ले लेते हैं। तो जैसे जैसे तजर्बा आता गया तो फिर आक की जड़ होती है, उसके ऊपर एक गुद्दा होता है, उसको उतार लिया, उतार कर उसका पानी ले लिया। और 50 ग्राम आपके पास पारा है तो उसके ऊपर 50 ग्राम वो 3 दफ़ा आपने पानी थोड़ा थोड़ा करके जलाना है। ज़्यादा डाल दो फिर भी काम नहीं आता, कम डाल दो फिर भी नहीं। जब पारा नंगा होने लगा, हल्के 0 फ्लेम पे रेजन पर चमची डाल दी। अब ये आपका पारा किसी काबिल हो जाता है। तो ये जब किसी काबिल हो जाता है तो इस पारे को भी पहले मुसफ़ा करना चाहिए। वो बता देता हूँ, रोज़ाना बताता हूँ, फिर बता देता हूँ। ये पारे के जो शौकीन है उनके लिए है ना बात। तो वो 5 तोले पारा है, 5 तोले आप नमक ले लें, खाने वाला दरिया लेना, पीसा हुआ बाजार से नहीं लेना। तो उसको आपने उतना ही आपने निशातर ले लेना है। आजकल गर्मियाँ हैं, निशातर लो 1 किलो, उसको पीस लो, ग्राइंडर करवा लो ना, उसको आकर 4 किलो पानी में अच्छी तरह हल कर दो, बिल्कुल कोई नज़र ना आए। वो नैलन के टप में डालकर या बाल्टी में, फिर टप में डाल दो जिसका थल्ला चौड़ा हो, इसमें पानी की सतह 1-1.5 इंची हो। जितनी कम सतह पानी की तय होगी उतना जल्दी ये आपको इसमें से मिलेगा निशातर। जितनी ज़्यादा गहरा पानी होगा उतना कम मिलेगा, उतने दिन ज़्यादा लगेंगे। धूप में रख दो तो जो बीच में इसके क्रिस्टल बनते जाएंगे उनको निकालते जाओ, सुखाते जाओ। ये आपके पास निशातर आ गया, इसको अच्छी तरह खुशी कर लो। नमक, निशातर और पारा, इन तीनों को खरल शुरू कर दो। और जितना पारा है उतना नमक है, 50 ग्राम पारा है, 50 ग्राम नमक है, 50 ग्राम निशातर है और 50 ग्राम ही नमक का तेज़ाब आपने लेना है। जब इन दोनों को 15-20 मिनट, आधा घंटा खरल कर लेंगे, तीनों को, पारे को, निशातर को और नमक को, तो फिर आपने क्या करना है, फिर 1-1 बूंद तेज़ाब नमक की डालते जाना और खरल करते जाना है, डालते जाना और खरल करते जाना है। ठीक है। तो जैसे आप करते जाएंगे तो इंशाअल्लाह अल्लाह के रहम फजल से, उस मालिक की करम फजल से आपने इसको आधा घंटा खरल करें, फिर इसको पानी से धो दें, चाय ख़त्म हो गई। दोबारा फिर यही अमल दोहराएँ, 2 दफ़ा 3 दफ़ा अमल दोहराएँ। 3 दफ़ा दोहराएँ तो बहुत ही अच्छा होगा। यही प्रोसीजर है, वो नमक वाला, निशातर वाला और नमक तेज़ाब वाला पारे के साथ। अब आपने ये पारा ले लिया, इसको खुश कर लें, कपड़े में से गुजार कर अच्छी तरह, पानी शानी की नमी ख़त्म हो जाएगी। ठीक है। अब इसको उठाकर आप किसी बोतल में रख लें। ठीक है। जार बोतल होती है उसमें रख लें। ठीक है ना। तो अब इसको रेजन रख लें या कप में रख लें या गिलास में रख लें। तो इसके ऊपर अब इतना पानी डालना है, आक की जड़ का, आक के दूध का, आक के पीले पत्तरों का, उतना पानी डालना है जो ऊपर से ये नंगा ना हो सके। बहुता कम करेंगे पारा उग जाएगा, ज़्यादा करेंगे पारा पकेगा नहीं, ख़राब हो जाएगा। ठीक है। कितना डालना है, जैसे पानी थोड़ा सा ऊपर रहे, जैसे नंगा होने लगे फिर आधी चमची डाल दें। तो हल्का जब पानी गर्म होना चाहिए जब ऊपर डालना है। ठीक है। इस तरह से 50 ग्राम चल गया,
پھر آپ نے 50 گرام پھر ڈالنا ہے، ٹھنڈا کر کے جو اس کا جو کچھ بھی ساتھ ہو اس کو سائڈ پہ کر لینا ہے۔ اسی طرح آپ نے 3 شٹاک پانی حق کا اس کے اوپر سے گزار دینا ہے۔ یہ جو سمجھدار ہیں ان کے لیے بہت بڑا تحفہ ہے، اور انجان آدمی بھی اللہ کے فضل و کرم سے جو کہہ رہے ہیں کہ آپ کی سنبل فار والی گندک والی ہم سے نہیں بنی، کوئی کہہ رہا ہے کہ 1 تولہ میں سے 11 گرام آیا پارا، کوئی کہہ رہا ہے کہ 3 گرام آیا، کوئی کہہ رہا ہے 9 گرام آیا ہے۔ جو عزوز بھائی کا نسخہ ہے وہ ان کی طرف سے نسخہ تھا اور پرفیکٹ ہے، اس میں شک نہیں ہے۔ اور یہاں پہ تنویر صاحب ہیں، وہ انہوں نے میرے خیال ہے کہ 3 دفعہ بیچا ہے، یہ میرے پاس ہی ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو بات یہ ہے کہ کرنے کا طریقہ بھی تو آنا چاہیے نا۔ آپ کو پتہ ہے یہ کیمیا ایک ایسی چیز ہے، یہ اطاعت اور رب کی طرف سے ہی ہے نا۔ تو یہ نسخے تو اتنے ہیں، ان میں یہ کرنے ہمارا فرض بنتا ہے، کیوں کہ ہم تلاش کر رہے ہیں اللہ کے حکم کے مطابق۔ آگے رزق کا اس کا اپنا وسیلہ ہے، جس کو چاہتا ہے شہنشاہی عطا کر دیتا ہے، رزق دے دیتا ہے، کامیابی دے دیتا ہے، جسے نہیں چاہتا اسے نہیں دیتا۔ تو کرتے وقت سب سے پہلے دل اور دماغ میں یہ بات ہونی چاہیے کہ اے اللہ میں تیرا بندہ ہوں اور تو ہی میرا مالک ہے، میں بے بس ہوں۔ اے اللہ میں بے بس ہوں، تو میرا مالک ہے، تو ہی مجھے رزق دینے والا اور تو ہی مجھے کامیاب کرنے والا ہے۔ تیرے علاوہ اور کوئی اللہ نہیں ہے جس کے آگے ہم فریاد کریں، اور ہم یہ کرنے لگے ہیں اور تجھ سے مدد مانگتے ہیں، اور ہماری مدد فرماؤ اور ہماری رہنمائی فرماؤ۔ اور اللہ تعالیٰ ہمیشہ جو رب کو یاد کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو مجھے 1 دفعہ یاد کرتا ہے اس کو میں پتہ نہیں کتنی دفعہ یاد کر لیتا ہوں۔ تو میرے دوستو یہ ضروری ہے، فن کی بات نہ کریں، عطا کی بات کریں۔ رزق جس کا چاہتا ہوں کم کر دیتا ہوں، جس کا چاہتا ہوں زیادہ کر دیتا ہوں، اللہ فرماتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہاں پہ بات فن تک میرا کام ہے وہ بتانی جو پریکٹیکل ہے، آگے اللہ پاک کا کام ہے اس کے رزق کس کے مقدرے میں ہے کس میں نہیں ہے۔ جتنے نسخے دیے ہیں ان میں سے سب کے رزلٹ آئے ہیں، کسی سے نہیں آئے، زیادہ سے آئے ہیں، اور کئی لوگوں کے کمنٹس عجیب بھی آتے ہیں۔ کوئی بات نہیں، ان کی سوچ ہے یار، وہ اپنی عقل کے مطابق بات کر رہے ہیں، میں ان کو پہ کیوں اعتراض کروں، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ کے محبوب سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے نا، تو ان کے زمانے میں سنا ہے کہ آپ حقیقت یہ تھی کہ جو آپ کی محفل میں بیٹھتا تھا اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو مانتا تھا اور کلمہ پڑھتا تھا اس کو صحابہ کرام کہا جاتا تھا۔ تو قرآن پاک کے روح نالو آپ کی محفل میں لوگ آتے تھے، تو اللہ تعالیٰ فرمایا کہ اے محمد یہ جو لوگ ہیں ان میں کچھ ایسے لوگ ہیں جو یہاں آتے ہیں آپ کی محفل میں بیٹھتے ہیں، اور یہاں اٹھ کر جب اپنے ٹولوں میں جاتے ہیں تو وہاں جا کر کہتے ہیں کہ ہم دیکھنے گئے تھے وہاں کیا ہو رہا ہے۔ ایسے لوگ منافقین ہیں، ٹھیک ہے۔ تو سرکار کو دیکھ کر دیکھنے والے تو اور کلمہ جو پڑھ لیتا تھا اس کے اوپر دوزخ حرام ہو جاتی تھی، ٹھیک ہے نا۔ تو وہ بھی ہے تھے جو ان کے ساتھ منافقت کر رہے تھے، تو وہ بھی تو اللہ کے بنائے ہوئے بندے ہیں نا، ان کو شعور نہیں ہے۔ اب ان کو شعور کون دلائے گا، کیونکہ اللہ فرماتا ہے میرے محبوب تمہیں چاہیے کہ میرا علم ان کو ان تک پہنچانا، عمل کرانا تمہارا بات نہیں ہے، عمل یہ کرے نہ کرے ان کا جواب اس نے دینا ہے، لوگوں نے دینا ہے۔ تو میرے پیارے دوستوں بات ہوگی اب پارا شانی کٹ جو آپ کو میں نے بتایا ہے، جس طریقے سے پارے کو بتایا ہے ویسے اگر آپ پارا کریں تو اللہ کی فضل و کرم سے مایوسی نہیں ہوگی۔ جو آج تک بازار نہیں جس نے دیکھا وہ دیکھے گا اللہ کی رحم و فضل سے دیکھے گا۔ اس لیے مجھے پورا ایمان ہے کہ میں پوری سچائی سے بات کر رہا ہوں، میں اس میں کوئی بات نہیں رکھ رہا۔ اگر میں کوئی بات رکھ رہا ہوتا تو مجھے اس کا اتنا یقین سے نہیں میں کہتا، تو نہ ہی میں نے کبھی بات رکھنی ہے، کیونکہ میں نے بد دعائیں نہیں لینی، کیونکہ میں اللہ کے سامنے رہنا ہے اور اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اس وقت بھی دیکھ رہا ہے۔ جتنی بات میرے پاس ہے میں اتنی کروں گا، اسے بڑھ چڑھ کر میں نہیں کروں گا، ٹھیک ہے جی۔ آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے اگر یہ جو پارا
پکا لیا ہے آک کے پانی میں، آک کی جڑ کے گدے کے پانی میں، آک کے پیلے پتھروں کے پانی میں، آک کے دودھ کے پانی میں جو آپ نے پارا پکا لیا ہے، یہ پارا آپ ڈائریکٹ کٹھالی میں ڈال دو۔ کالی کٹھالی 1 نمبر لے لو، اس میں ڈال دو۔ اگر 5 تولے پارا ہے تو پہلے جو نسخہ دیا تھا حضور بھائی کا، اس میں کیا تھا، 1 تولہ پارا تھا، 1 تولہ چاندی تھی۔ اب اس میں نے 5 تولے پارا دیا ہے۔ کتنا؟ 5 تولے پارا ہے اور 3 تولے چاندی، کتنا؟ 2 تولے پارا زیادہ ہو گیا، ٹھیک ہے جی۔ اب یہ چاندی کا آپ نے 0 پوائنٹ کا پترا بنوانا ہے۔ یہ جو سنیاروں کے پاس ویرنے ہوتے ہیں نا، اس کے پاس چلے جائیں گے نا تو پترا نکالتے ہیں، اس میں سے وہ تار نکالتے ہیں، اس میں سے کڑے شڑے کی تار نکالتے ہیں، موٹی بریک، وہ 0 سائز کا پترا نکال دو۔ وہ نکے نکے چاول ناخن سے، جتنا آپ کا ناخن ہے اس سے آدھے ہونے چاہیے، کاٹنے ہیں لمبے، اس کو چھوٹے چھوٹے کرنے ہیں، کاٹنے ہیں۔ یہ جو پارا ہے اس کو نیچے رکھ دیا آپ نے، ٹھیک ہے نا۔ اس کے اوپر اب یہ سارے ناخن بچھا دینے ہیں آپ نے، سارے کے سارے 3 تولے کے، ٹھیک ہو گیا۔ اب اوپر جتنی جگہ اس میں آپ نے سہاگا ڈال دینا، اس کی کوئی نہیں ممانت کہ کتنا ڈالنا ہے، ٹھیک ہے۔ پیس کر آپ نے ڈالنا ہے، بات ختم۔ دبانا نہیں اتنا، کیونکہ نیچے سے پارا اور وہ ادھر ادھر نہ چیزیں جائیں، پورا پورا، ٹھیک ہے، پولا پولا۔ تو پارا ڈال کر اس کو آپ نے بہترین گل حکمت کرنی ہے، تار بھی لگانی ہے۔ سہاگا پھولتا ہے، جب سہاگا پھولتا ہے تو ڈھکن کو زور لگاتا ہے، ٹھیک ہے میرے دوستوں۔ تو آپ نے یہ جو سہاگا ہے، اگر اس میں آپ نے سیٹر کے ساتھ سیٹر کہہ رہے ہیں، نعوذ باللہ، جھوٹ لفظ غلط نکل گیا منہ میں سے، فاسفورس ایسڈ 40 گرام، سہاگا 100 گرام، اس کو آپس میں کھرل کر کے رکھ لیں، ٹھیک ہے نا۔ کٹھالی میں جتنا ڈالنا ہے باقی رکھ لیں۔ اب اس کو اچھے طریقے سے گل حکمت کریں، تار ماریں، گل حکمت کریں، 2 دفعہ اس کو کپڑ بٹی کریں یا 3 دفعہ کریں، جلدی نہ کریں، بہت روزی ہے، بے بہا روزی ہے اس میں۔ ایک میرا دوست تھا، وہ فاسفورس اور سمل فار اور فاس سے پارا چاندی کو بٹھا کر بیچ میں سے کچھ اس کی نکلتی تھی، کچھ نہیں نکلتی، تو وہ مجھے ان باکس میں اس نے سارا نسخہ بتایا، تو وہ فاس بہت مہنگی، اس لیے میں نے چھوڑ دیا۔ اب یہ آپ دیکھ لیں کہ آپ کے پاس 5 تولے چاندی بن رہی ہے پارے کی، ٹھیک ہے، اور 5 تولے جو چاندی بن رہی ہے اس میں سے 6000 کی 200 کم 6000 کی چاندی ہے، ٹھیک ہے، پنچھی کا 30، ٹھیک ہے، وہ آپ خود اندازہ لگا لیں کتنے کی بن رہی ہے۔ پارا کتنے کا آ رہا ہے؟ اگر 1300 کا ہے تو آپ کو پتہ ہے 1300 روپے تولہ پارا کتنے کا آ رہا ہے۔ 3 تولے چاندی ہے، چاندی آپ کی پھر آپ کو واپس مل جانی ہے، اس میں 200-300 روپے کم ہو جائے گا جب سیل کرنے جائیں گے تو، ٹھیک ہے نا۔ اب آپ نے میرے دوستو اللہ کے حکم و فضل سے کیا کرنا ہے، اس کٹھالی کو بند کر کے اس کو زمین پہ رکھ کے چھوٹے چھوٹے نکے نکے گوئے کے پیس کر کے اپلوں کے، تو اس کو تیل چھڑک کر آگ لگا دیں، تیل چھڑک کے آگ لگا دیں، ٹھیک ہے، زیادہ تیل نہیں، تیل چھڑک کے آگ لگا دیں، کٹھالی ڈھکی جائے، بس ذرا کو ہیٹ لے، اتنی کی ہیٹ لے گی جس سے پارا بھاگنے لگے تو چاندی کو جب ڈال لے۔ میری بات کو سمجھنے کی کوشش کرنا، جب وہ چاندی کی پتریوں کے ساتھ مل جائے گا نا تو سمجھو چاندی نے اس کو پکڑ لیا، اس نے چاندی کو پکڑ لیا۔ چاندی کو کچھ نہیں کرنا آپ نے، نہ اس کو بھوکا کرنا نہ سوکھا کرنا ہے، صرف اس کی پتریاں بنانی ہیں، ٹھیک ہے۔ اب جب وہ مکمل ٹھنڈی ہو جائے، یقیناً ٹھنڈی ہو گئی ہے، کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے، تو نیچے رکھ کر اوپر سے 3 کلو کی آگ دے دیں۔ جب 3 کلو کی آگ دے کر مکمل ٹھنڈی کر کے آپ نکالیں گے تو وہ فضل خدا جتنا آپ نے پارا ڈالا ہے، جتنی آپ نے چاندی ڈالی ہے، اللہ کے فضل و کرم سے وہ ساری نکلے گی، یہاں پہ وہ کٹھالی میں چکر کھائے گی،
اور نرم ملائم ہوگی. ٹھیک ہے. اب اس کو اٹھا لیں. اب اس کو آپ اٹھائیں. آگے دوسرے حصے میں آ جاتے ہیں. گرجا پرساد جی کی ایک بہت بڑی داب ہے جو جسے میں نے کام لیا ہے. کسی کو ملا نہیں ملا. 17 18 19 کیرٹ تک اس کو کلر ملتا ہے. اس سے زیادہ کی بات مجھے نہیں آتی. تو اس میں آپ نے کیا کرنا ہے، 100 گرام آپ نے منشل لینی ہے، بریک پیس لینی ہے. 200 گرام سمبل فار لینا ہے، کچ ورگا صاف ستھرا، اس کو بریک پیس لینا ہے. ہاں، اس میں ایک بات اور ضروری کرنا چاہتا ہوں. اگر آپ کے پاس پٹ کنڈا ہے اس میں سمبل فار بنا لیں. کچھ نہیں مل رہا آپ کو، میٹھا سوڈا میں سمبل فار پکا لیں. ٹھیک ہے. میٹھا سوڈا میں 200 گرام سمبل فار آپ پکا لیں. ٹھیک ہے نا. وہ نیچے تھوڑا سا آگا ڈالیں، اوپر سمبل فار رکھیں. اگر آپ نے سمبل فار مثال کے طور پہ اوپر 4-5 تولے بنانا ہے، 50 گرام پکانا ہے، تو اس کے لیے آپ کو آدھا کلو سواگا رکھنا پڑے گا. بات کو سمجھنے کی کوشش کریں گے آپ لوگ. تو کیا جہاں سے ریٹ پڑے گی وہاں پہ اوپر سواگا پائیا اوپر ڈال دیا میٹھا سوڈا، اور پائیا پاس ہے. اب وہ تھوڑا تھوڑا اوپر ڈالتے جائیں گے جہاں جہاں تریڑے پڑے گی دبا کر. تو وہ اس کو 2.5-3 گھنٹے پکائیں گے تو وہ نیچے بیچ میں سے مومیاں سا ہو جائے گا. اس کو نکال لیں. یہ اگر جا کر تو اس کے ساتھ چمٹ بھی جائے، اس کے ساتھ توے کے ساتھ، تو کوئی فکر والی بات نہیں ہے. اس کو اوپر سے اتار لیں. اس طریقے سے آپ سمبل فار 200 گرام کیم کر لیں. ٹھیک ہو گیا. اب منچل جو ہے اس کو بھی آپ کیم کریں، کوشش کریں. ٹھیک ہے. اس کو آپ چھوٹی چھوٹی آگے دیں. منچل کے طریقے بہت ہیں. ٹھیک ہے. تو چینی کے اندر چھوٹے چھوٹے ٹکڑے ڈال کر اس کو 5-6 گھنٹے پکا لیں. ٹھیک ہے نا. پھر اس کو نکال کر صاف کر لیں، دھو لیں. یہاں پہ مدبر ہو جائے گی آپ کی منچل بھی مدبر ہو جائے گی. ٹھیک ہو گیا جی. تو یہ جو ہے اس کو آپ پھٹکڑی میں بھی مدبر کر سکتے ہیں، اس کو منچل کو. تو نہ کسی کو کچھ بھی کرنی ہے تو کچی بھی لگا لیں، پھر بھی کام کرتی ہے. اچھا، 100 گرام منچل ہوگی، 200 گرام آپ کے پاس سمبل فار ہو گیا. اب ان دونوں کو آپ نے اپنا مکس کریں، اور ان کے ساتھ 100 گرام پہلے پیس لیں پتری کاسٹک. اس کو ساتھ اس کے کھرل کر دیں. یہ گارا سا بن جائیں گی تینیں چیزیں. جیسا بھی بنے مکس کر کے ان کو ایک روغنی ہانڈی میں ڈالیں. ہانڈی کا ان کے جہاں پر یہ دوائی پڑے اس سے آدھے سے زیادہ ہانڈی خالی ہونی چاہیے. ٹھیک ہو گیا. اب ڈال کر اس کے اوپر کپڑوٹی کریں، گلک مت کریں. اس کو 5 کلو کی آگ دے دیں. 5 کلو کی آگ دینے کے بعد اس کو نکال لیں. نکالنے کے بعد وہ جو اس میں سے کھینگر سے جیسا بھی ملتی ہے دوائی اس کو نکال کر پیس لیں. اب جب آپ نے پیس لی ہے، اس کے اندر یہ جو داب آپ کی بن گئی ہے، کتنی 200 گرام اور 200 گرام 400 گرام، اس کے اندر آپ 50 گرام تک یہ شینی کٹ آپ رکھ سکتے ہیں. جتنی پتلی کر کے رکھیں گے، میری بات کو پورے غور سے اس یہاں پہ توجہ کی ضرورت ہے. اور جی ڈالی ڈالی تھی وہ نکلی نہیں ہے. نکلے گی کیا بھائی؟ آپ کر کیا رہے ہیں؟ کرنے والا تو مالک ہے. اب اس کو اتنا پتلا کریں جتنا ہونا چاہیے. پیسے سے بھی بیشک اس کو پتلی لے جائیں. ٹھیک ہے نا. بیشک آپ اس کو 20 گرام ڈال دیں، نہیں 50 گرام آپ سے ڈالنی آتی تو. ٹھیک ہے. اس کے اندر رکھیں اور اوپر نیچے یہ داب دے دیں، اور کچھ گلک مت کریں صحیح طریقے سے. پھر اس کو 2 کلو کی آگ دے دیں. اللہ کے فضل و کرم سے یہ پارا تذابی ہوگا، کلر ہوگا. پارا تذابی ہوگا، کلر ہوگا. آگے دوستو آپ سمجھتے ہیں. ٹھیک ہے نا. نہار کریں، شنی کٹ کا نہار کر کے چاندی الگ کریں، پارا اپنا الگ کریں. چکر دے کر دیکھیں کیا ڈیمانڈ کرتا ہے پارا، اس کی ڈیمانڈ پوری کریں. ٹھیک ہے. تو بہت کم ڈیمانڈ پوری کرنی پڑے گی. ویسے بھی نہ بھی ڈیمانڈ پوری کریں پھر بھی کام چل جائے گا. تو میرے دوستو
خوش رہنا، دعا دینا، سمجھ میں آئے تو کام کرنا، نہ سمجھ میں آئے تو کام نہ کرنا۔ آج میں سارا دن سفر میں رہا ہوں، یہاں سے ملتان کام تھا، کچھ مریض تھے، کچھ اور کام تھے، کچھ میں نے بھی شٹالیاں لانی تھی، تو اور بھی سامان لینا لونا تھا مجھے۔ ابھی میں تھوڑی دیر پہلے آیا ہوں، کھانا کھایا، کھانے کے بعد اس کو ایک فرض سمجھ کر پورا کر رہا ہوں، تو اس کو قبول کریں اور اس کو سمجھیں اور اس پہ آپ عمل کریں۔ اور دوستوں سے یہ عرض ہے جو کمنٹس آپ مجھے کرتے ہیں انگلش میں نہ لکھ کر کریں، وہ مجھے اردو میں لکھ کر کریں، اور اردو میں پڑھ لیتا ہوں اور آسانی سے اور اس کا جواب بھی دے سکتا ہوں۔ جی ٹھیک ہو گیا۔ اور کسی بھی قسم کا کوئی مریض ہو جو علاج ہوتا ہے معدے کینسر، آج وہ ایک دوست تھا، ایک دوست کے تعلق والے نے مجھے بلایا، اس نے بولا جی یہ ہمارے بڑے تعلق والے ہیں، انہوں نے جی یہ مکان بیچ کر 3 کروڑ روپے اپنی بیوی پہ لگا دیا، تو اس کو سایہ ہے، تو اس کو یہ ہے، تو وہ ہے، تو اس کے معدے میں درد، اوپر نیچے جگہ بدلی، کرائے پہ رہ رہے ہیں، یہ وہ۔ میں نے دیکھا مریض کو، میں نے کہا اس کو تو یہ معدے کینسر ہے، اس کی یہ حالت ہے۔ تو ایسے مریض لوگ بہت بہت پیسہ خرچ کر لیتے ہیں، تو ہم تو بڑا مناسب سے لیتے ہیں دوائی کے، اگر نہ لیں تو حکم نہیں ہے، لینے کا حکم ہے، نہ لینے کا حکم نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ جب بیماری دیتا ہے تو اس کو سزا دیتا ہے۔ تو سزا کے 2 طریقے ہوتے ہیں، یا تو اس کا جرمانہ ہوتا ہے یا قید ہوتی ہے۔ اگر بیماری چل رہی ہے تو قید ہے۔ کچھ جرم ایسے ہیں اس میں مشقت بھی ہے، قید بھی ہے اور جرمانہ بھی ہے۔ تو ہم کوشش کرتے ہیں اس پروردگار آگے کہ تیرے بندے ہیں، یہ ہم سے تو غلطیاں ہوتی رہتی ہیں، اور تیرے علاوہ کوئی اللہ نہیں جو معافی دینے والا ہے، تو اپنے محبوب سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے ہمیں معاف کر دے۔ تو بڑا غفور و رحیم ہے، وہ کہتا ہے میں غفور و رحیم ہوں، اور جسے چاہوں میں معاف کر دوں۔ تو ہمارا کام اس سے معافی مانگنا، استغفر اللہ کہنا، پڑھنا دلی طور سے۔ ہاں جب رب سے معافی مانگنی ہے تو اس سے پہلے ایک کام آپ کو بھی کرنا پڑے گا، آپ بھی اپنے دل پر ہاتھ رکھیں اور اللہ کو یاد کریں اور کہیں کہ اے میرے اللہ، جن لوگوں نے میرے ساتھ کوئی زیادتی کی ہوئی ہے میں ان کو سب کو معاف کرتا ہوں، تو مجھے معاف کر دے۔ میں تیرے بندوں کو معاف کر رہا ہوں، اے اللہ تو مجھے معاف کر دے۔ میں تیرے بندوں کو معاف کر رہا ہوں جو انہوں نے میرے ساتھ کی ہوئی ہیں، تو مجھے معاف کر دے۔ تو کینہ جب آپ دل سے نکالیں گے تو اللہ بڑا خوش ہوگا، رزق وسیع کرے گا، عزت وسیع کرے گا۔ یار سوچ ہی نہیں سکتے کہ وہ کتنا خوش ہوگا۔ تو دوستو ویڈیو بہت لمبی ہوگی، نسخے میں نے آپ کو بتا دی ہیں۔ جو نرا شینی کٹ اپنے طریقے سے پکائے وہ بھی اس داغ میں سے گزار لے اللہ کی مہربانی سے، پترا کر کے۔ شینی کٹ وہ ہوتا ہے جو پورے نہیں، چوٹ مارے چوڑا ہو، اس کو شینی کٹ کہتے ہیں۔ یہ جو لوگ سمبل فار کو اور ٹھور کو بھوکا کیا اور پھر ان کو ٹیوب میں رکھ کر سیک دیتے رہے، وہ آپس میں یکجا ہو گیا، یہ جی شینی کٹ بن گیا۔ وہ شینی کٹ تیلوں میں پکتا ہے، وہ اس داغ میں نہیں پکے گا، وہ شینی ادھر پکے گا، ادھر وہ شینی کٹ بنے گا جو چوٹ کھائے گا، چوڑا ہوگا، جو میں نے عرض کر دیا ہے۔ ٹھیک ہے دوستو، آپ ہمارے لیے دعا کریں، ہم آپ کے لیے کرتے ہیں، اللہ آپ سب کا بھلا کریں۔ آپ ہمارے لیے ضرور کہنا کہ اللہ آپ کا بھلا کرے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔